یہ ہے FM 100 آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن. بریک پہ جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ قبل ڈاکٹر صاحب نے ایک چونکا دینے والی بات یہ کہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ سب سے زیادہ ایماندار ہے. حکومت سے زیادہ ایماندار کوئی اور نہیں, یہ کہا. حکومت سے زیادہ کوئی ایماندار اور نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے گرد و پیش میں. جبکہ ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ یہ خیال ہے کہ ہر حکومت, اور اس وقت بھی جو حکومت ہے وہ بڑی کرپٹ ہے, اور کرپشن کی وجہ سے عوام جو ہے ان کے اوپر بہت برا اثر پڑ رہا ہے اور بہت بوجھ پڑ رہا ہے. اور آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے زیادہ کوئی اور ایماندار نہیں ہے. یعنی اگر ایمانداری کا کانٹیسٹ کرایا جائے تو ایمانداری میں حکومت اول آ جائے گی, کیونکہ جس قسم کا انفراسٹرکچر یا اکاؤنٹیبلٹی کا انفراسٹرکچر حکومت کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے, باقی لوگوں کے ارد گرد یعنی عوام کے ارد گرد اس قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب حکومت کا حساب کتاب کرنے کے لیے تو بہت سے فورم ہیں اور حکومت کا حساب کتاب ہوتا بھی ہے, اس کے باوجود کرپشن ہوتی ہے, یو نو دیٹ. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا انفراسٹرکچر ہی ان پلیس نہیں ہے, جو آپ نیچے آتے چلے جائیں, جو آپ بہت نیچے آتے چلے جائیں, حتیٰ کہ حکومت سے اتر کے آپ اگر کسی ریہڑی والے کے پاس یا کسی پھل فروش یا سبزی فروش یا کسی ڈاکٹر, انجینئر, کسی دکاندار, کسی چھوٹے یا بڑے کاروباری کی بات کریں, کسی آرگنائزیشن کی بات کریں, کسی انڈسٹریلسٹ کی بات کریں یا انڈسٹری کی بات کریں, تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے اکاؤنٹیبل. اصل میں صداقت میں بات یہ ہے جتنا کہ حکومت کا پرانا اسٹیبلشڈ انفراسٹرکچر ہے, اس کے باوجود میں یہ حکومت کو پر سے ایماندار نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا کوئی کانٹیسٹ کرایا جائے عوام کے مختلف طبقوں سے اوپر سے لے کے نیچے تک, تو اس سارے مقابلے میں آخرکار نمبر 1 پوزیشن ایمانداری میں تو حکومت ہی حاصل کرے گی. نہیں, مگر بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی یا جتنا تگڑا آدمی نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے, وہ جب بے ایمانی کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. پولیس ہے, قانون ہے, وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو اس کی سزا ملتی ہے. جبکہ کوئی تگڑا آدمی اور پھر جو حکومت میں ہوتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے اور جن کے ہاتھ میں وہ اس کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں لا کو, وہ جب کرپشن کرتے ہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے. یہ لوگوں کا کوئی بھی نہیں پکڑا جاتا. مجھے بتائیے کہ روزانہ کتنے سیل فون چھینتے ہیں, کتنے پکڑے جاتے ہیں, پھر ان میں سے پکڑے جاتے ہیں مگر پھر چھوٹ جاتے ہیں یا کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا اجاز بھائی, کچھ نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں کہ ایک پھل فروش ہے, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کم تولتا ہے, گندے سڑے پھلے پھل آپ کو دے دیتا ہے, آنکھوں میں مٹی ڈال دیتا ہے, گھر جا کے آپ کوستے ہیں اس کو. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی, میں تو کہہ رہا ہوں کوئی بھی, اوپر سے لے کے نیچے تک کی کھڑکی آپ دیکھ لیں, کسی بھی ونڈو پہ آپ چلے جائیں, آپ کو نیچے آتے ہوئے کوفتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی, اوپر جاتے ہوئے بھی کوفتیں ہوں گی. لیکن حساب کتاب اگر کرنے پہ آ جائے نا, تو جتنا ہم حساب کتاب حکومت کا کرتے ہیں ہر وقت, کبھی حکومت نے عوام کا حساب کتاب شروع کر دیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. میں آپ کو حکومت کیسے عوام کا حساب کرے گی جبکہ حکومت وہ ڈلیوری نہیں کر رہی جو کہ اس کو کرنا چاہیے. مثلا صحت کے معاملات ہیں, ہسپتال ہیں, وہاں پہ آپ چلے جائیں, یا پھر آپ جو لا ہے جہاں پہ آپ کو ملتا ہے انصاف ملتا ہے, وہاں پہ چلے جائیں, تو وہ حکومت ہی ڈلیور نہیں کر رہی, تو وہ کس طرح سے عوام کا حساب اب کرے. یہ تو ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے نا کہ ڈلیوری کا ٹاپک, اس پہ ہم بعد میں آ جائیں گے کہ حکومت بجلی ڈلیور نہیں کر رہی ہے, حکومت جو ہے گڈ گورننس ڈلیور نہیں کر رہی. لیکن آپ اوپر سے نیچے تک آ جائیں, ڈلیوری کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی آپ کو, مجھے بتائیے کہ ایک راج مزدور کچھ ڈلیور کر کے دیتا ہے آپ کو. راج مزدور اپنی جو مزدوری لیتا ہے اس کو مزدوری تبھی ملتی ہے جب وہ کام ٹھیک کر کے جاتا ہے. آپ یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں کوئی, آج کل تو ڈنکے کی چوٹ پہ وہ دیر سے کام شروع کرتے ہیں, جلدی چھوڑ کے جاتے ہیں, اور کام کے درمیان جو ہے وہ وقفے لینا چاہتے ہیں.
تو اگر آپ انہیں کہیں تو وہ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, انہیں پرواہ ہی نہیں. یہاں تو کسی کو روزگار کی پرواہ نہیں. یہاں آپ کسی امپلائی کی اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں تو وہ کہتے یہ پڑا استعفیٰ. یعنی پاکستان میں استعفیٰ جتنی جلدی دیا جاتا ہے, اگر آپ دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہاں کوئی نہیں ہوگی بے روزگاری. لیکن میں حساب کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ ہم حکومت کا حساب کتاب کتنا شدومت سے لیتے ہیں. بے شک میڈیا پہ, عوامی سطح پہ, سوشل میڈیا میں SMS ہم بھیجتے ہیں. لیکن اگر حکومت کے ساتھ ہم میں سے کوئی بیٹھ جائے, ریڑی والا یا دکاندار یا ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی انڈسٹریلسٹ یا کوئی بزنس مین, اگر حساب کتاب کرنے پہ اتر آئیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی پیمانے پہ اپنے اپنے دائرے میں حکومت سے زیادہ بے ایمانی کر رہا ہے. بہت زیادہ کر رہے ہیں نا. تبھی تو جب وہ منتخب کرنے جاتا ہے حکومت تو ایمانداری کوئی پیمانہ بن کے سامنے نہیں آتی. مجھے یہ بتائیے کہ جب الیکشن کا بازار گرم ہوتا ہے جی, اور جب ووٹ دینے لینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جب جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں, تو ایمانداری کا ایشو کبھی اٹھتا ہے؟ کبھی پاکستان میں کسی الیکشن میں یہ ایشو اٹھا ماضی میں؟ آئندہ کا میں نہیں کہہ رہا, ماضی میں کبھی یہ ایشو اٹھا کہ اس الیکشن میں ایمانداری ایک پیمانہ ہوگی؟ اصل جو ایشو ہوتا ہے, آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ ڈیلیور کریں گے, یہ چیز ملے گی, یہ چیز ملے گی یا نہیں, اور وہ جیسے بھی ملے ہمیں چاہیے. اجاز بھائی, جب ووٹ لینے دینے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ ووٹ دینے کے بدلے میں یا تو کیش ڈیمانڈ کر لیتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ ہماری گلی پکی کروا دیجئے, یا اپنے گھر کے اندر کسی دیوار کو پلستر کرانے کا کہہ دیتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کی یادداشت میں کوئی ایسا الیکشن ہو کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اس دفعہ سلوگن یہ ہوگا کہ جو ایماندار ہوگا وہی جائے گا اسمبلی میں, کیا ایمانداری پیمانہ رہا؟ کبھی مجھے بتا دیجئے. وہ اس لیے نہیں رہا کہ لوگوں کے نزدیک ایمانداری کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ کوئی قدر خاص نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں. کبھی آپ نے کبھی ذکر سنا کہ نہیں میں فلاں کو ووٹ دوں گا, وہ بڑا بھلا آدمی لگتا ہے, بہت ایماندار آدمی لگتا ہے. جب سارا سال ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور بعد میں حکومت کو منتخب کرنے کا وقت آتا ہے 5 سال کے بعد, یا جب بھی کبھی باقاعدہ جمہوری طریقوں سے حکومتیں آتی ہیں, تو مجھے بتائیے کہ پچھلی دفعہ بھی کیا جب ہم نے الیکشن لڑے تھے جی, تو کیا اس وقت ہمیں احساس تھا کبھی کہ ہم ایماندار لوگوں کو منتخب کر کے بھیج رہے ہیں, یا ایمانداری کوئی شرط ہے ہی نہیں, ایمانداری کوئی پیمانہ تھا ہی نہیں؟ اور اس کے بعد جب ہم نے صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کے ممبران کو منتخب کر دیا اور انہوں نے آگے کے انتخاب کیے, تو کیا انہوں نے ایمانداری کو درخور اعتنا سمجھا؟ کیا بیچ میں کاؤنٹ کیا ہے ایمانداری کو کہ ایمانداری کے بھی کوئی, جیسے وہ ہوتا تھا نا صفائی کے 10 نمبر, وہ کئی طالب علموں کو مل جاتے ہیں, وہ خالی پیپر چھوڑاتے ہیں, تو کوئی 10 نمبر ایمانداری کے بھی تو ہوتے نا اجاز بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ویسے ہی لوگ سلیکٹ کیے جیسے ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے زیادہ ایماندار ہے. ہاں, ہم نے یہ سمجھا کہ ہم سے زیادہ ایماندار ہیں اور یہ سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں, یا ایمانداری کو کیونکہ ہم اپنے آپ کو اندر سے جانتے تھے, تو ہم نے تو اپنے آپ سے تو پھر زیادہ ایماندار لوگ ہیں, کیونکہ ہمیں ان میں کوئی بے ایمانی نظر ہی نہیں آئی. اگر ہمیں ان میں کوئی بے ایمانی نظر آتی عوام کو, تو وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبرز کو منتخب کرتے ہوئے یہ ذرا غور کر لیتے نا. تو چونکہ ان کے اندر اپنا ایمانداری کا پیمانہ بہت ہی پنہا وہ نہا ہانوں میں تھا, اور جب اس سے مقابلہ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ اٹس اوکے ٹو ووٹ دیم. سو انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا جن کو وہ انکانشیس لیول پہ اپنے آپ سے زیادہ ایماندار سمجھتے تھے. اور جب صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کا وقت آیا انتخاب کرنے کا, تو صرف ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو پارٹی ڈسپلن کے پابند تھے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو یا صدر کو ووٹ دینا ہی دینا تھا, بلکہ جو جن لوگوں کے پاس فری چوائس تھی انہوں نے بھی بالکل فری چوائس کے تحت انہیں ووٹ دیا, انہیں منتخب کیا, بے پناہ ابنڈنٹ میجورٹی کے ساتھ ان کو ووٹ ملے, اور جو ہی وہ ہمارے
حکمران بن گئے. جب انہوں نے ہمارے لیے کچھ کام کرنا تھا تو ہم نے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا, پرانا کیچڑ, وہ باسی کیچڑ ہم نے اچھالنا شروع کر دیا, اور ہم نے پھر ان کو ملائن کرنا شروع کر دیا. کسی نئی بات پہ نہیں, پرانی باتوں پہ ہم نے پرانے ایشوز اٹھانے شروع کر دیے. تو کیا یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کرپشن کی, ایمانداری کی, کیا یہ سب باتوں کی حد تک ہی نہیں ہے؟ اور اگر ہم کوئی گیج کرنا شروع کریں تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر میں جب یہ کہتا ہوں کہ ایمانداری میں حکومت سے زیادہ ایماندار میں نے کبھی کسی کو نہیں پایا. دائیں بائیں ادھر ادھر اندر باہر کہیں بھی نظر ڈال لوں, اپنے دل میں جھانک لوں یا کسی اور کے, تو میں نے زیادہ حکومت سے ایماندار کسی کو نہیں پایا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت ایماندار نہیں ہے تو جن لوگوں نے حکومت کو منتخب کیا ہے وہ اس سے کم ایماندار ہے. نیچرلی, کیونکہ ہمارے جو گروتھ ہے, جو ہماری نشو و نما ہے, اس میں ہی کوئی مضمر ہے خرابی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایمانداری کو تقویت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ نہ کرے اپنے آپ کو دھونے کی اور ایماندار بنانے کی, یا کلینزنگ کے کسی اسپرچول پروسیس میں سے کوئی جب تک گزرتا نہیں ہے. اس معاشرے میں روٹی پانی کھا کے کوئی از خود جب بلوغت کو پہنچتا ہے تو وہ کوئی ایمانداری کی بلندیوں کو چھو نہیں رہا ہوتا. یہ پھر کرنے کا کام ہے جو یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا, یا تو یہ ہوگا تو یا نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. میں 1991 میں مجھے ایک بہت بڑے سرکاری دورے کی دعوت ملی امریکہ کی, اور یہ بڑا ہی اچھا دورہ تھا جس میں بڑی مالی منافت بھی تھی, شان و شوکت بھی تھی, فرسٹ کلاس اسٹیز تھے, سب کچھ تھا, ڈیلی الاؤنسز تھے, اور ایک 2.5 مہینے کا دورہ تھا جو کہ USIA کے انڈر تھا, جو کہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں مختلف ملکوں سے نمایاں لوگوں کو امریکہ بلا کے تو انہیں ایک نئی دنیا دکھائی جاتی ہے. جی. اور میں مختلف ہوٹلوں میں قیام کر رہا تھا, اور میں پتہ کیا کر رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا کہ وہاں ہوٹلوں میں چھوٹے موٹے وہ جو پرفیوم اور یہ وہ میں اکٹھے کرتا رہتا تھا, اور جب تک دورہ ختم ہوا میرا ایک بریف کیس بلکہ سوٹ کیس ان چیزوں سے, وہ شیمپو, وہ کنڈیشنر, وہ چھوٹا سا صابن, وہ ان سے بھرا ہوا تھا. اور سڈنلی میرے 14 طبق روشن ہوئے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو سڈنلی مجھے پتہ لگا کہ میری نشو و نما, میری گروتھ ایک ایسے معاشرے میں ہوئی ہے جہاں ہمیں ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو ہم چوری کی طرف مائل رہتے ہیں. اور وہاں سے پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ ایمانداری کس چیز کا نام ہے, اور پھر اس کا جب نیوکلیس بنتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ ایمانداری کی طرف قدم بڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر بڑی کٹھن منزلیں آتی ہیں, پھر بڑے مشکل مرحلے آتے ہیں. پھر ہر روز آپ کو اپنی کوئی کمی, کوئی اپنی کمزوری, کوئی اپنی قباحت, کوئی اپنا غلط کام یاد آتا ہے. تو یوں آپ بہت چھوٹے چھوٹے قدموں سے, بیبی سٹیپس کے ساتھ ایمانداری کا سفر کرتے ہیں. یہ ایسے کوئی ہونے والا اچانک دھماکہ نہیں ہوتا. یہ تھی کہ یہ پچھلے دنوں چاند دیکھنے پہ بھی ایماندار لوگوں نے بے ایمانی کی. آپ کو پتا ہے 28ویں کے بعد چاند دکھا دیا, تفرقہ ڈالنا, یہ سب چیزیں کرنا, آپ کو نظر نہیں آتا کون ہے جو ایمانداری کے ساتھ چلے. اور پھر جب میں کہتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں, تو اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت جو ہے وہ بہت ایماندار ہے. حکومت سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں, لیکن حکومت کو باتیں کرنے کا کوئی بل نہیں آتا نا. جس دن حکومت نے اس کا بھی کوئی بل ڈال دیا نا, تو یا جس دن حکومت نے حساب کرنا شروع کر دیا تو لوگ کرنا چھوڑ دیں گے. مجھے بتائیے کہ دنیا میں ایسی حکومتیں نہیں ہیں جو حساب کتاب کرتی ہیں عوام کا, اور پھر عوام اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, پھر وہ اپنا حساب کتاب دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. جب دنیا میں نہیں ہے ملک جو حساب کتاب کرتے ہیں عوام کا بھی. آپ کے خیال میں یہ مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں عوام کا حساب کتاب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. مجھے بتائیے کسی کی جرت ہے کہ امریکہ میں ٹیکس نہ دے, یا نیوزی لینڈ میں ٹیکس نہ دے, یا کینیڈا میں, یا مڈل ایسٹ میں کوئی قانون پہ نہ چلے؟ وہاں عوام کا بھی حساب ہوتا ہے. پر فار ایسٹ میں دیکھ لیجئے عوام کا بھی حساب ہوتا ہے
کہ انہوں نے ترقی کی ہے تو حساب کتاب عوام کا ہوا ہے تو ترقی ہوئی ہے، حکومتوں کے حساب کتاب سے ترقی نہیں ہوا کرتی.